الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ 26 شوال المکرم 1441 ہجری، 19 جون 2020، دن جمعۃ المبارک، فرائیڈے، یوم الجمعہ، عربی میں بھی جمعہ ہی کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنہرے واقعات، عظیم باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ بھی اللہ قبول فرما لے۔ کچھ لوگ سنتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے بہت کم سنتے ہیں، پر الحمدللہ جو سنتے ہیں میں ان سب کا مشکور ہوں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے اپنے اس سلسلے کی طرف چلتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اس کے پہلے والے آڈیو میں نے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے بارے میں کہا کہ آپ خلیفہ چنے گئے۔ اب خلیفہ جو ہوتا ہے نا، یہ یعنی اب سارا جو ہے لگام جو ہے، ساری زمام جو ہے وہ خلیفہ کے ہاتھ میں۔ خلیفہ جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے حکومت چلا سکتا۔ اب دیکھیے انہوں نے کیسی حکومت چلائی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے بتایا نا، ثابت قدم، ایسے ثابت قدم، خلیفہ بنے تو ہیں پر حال کیا ہے؟ اسی کتاب میں آپ کے تذکرے میں المختار من مناقب الاخیار صفحہ 17 یا 18 پر یہ، اس کے آگے صفحہ 19 پر غالباً ہوگی، یہ روایت موجود ہے کہ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے بازار کی طرف گئے صبح میں۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ آپ بازار کی طرف جا رہے ہیں، کچھ سامان وغیرہ کارڈ کی، یا امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بازار جا رہا ہوں میں، کچھ اپنی تجارت وغیرہ جو میں کرتا ہوں، جو میرا کام کاج ہے وہ کروں۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ یہ کر رہے ہیں، آپ پر تو تمام امت کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا ہاں صحیح ہے، پر میرے اہل و عیال بھی ہیں، میرے بیوی بچے بھی ہیں، میں ان کو کیسے پرورش کروں گا ان کی؟ تو اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام، آپ چلیے ہمارے ساتھ، صحابہ کو بھی ساتھ میں دیا جو اکابرین صحابہ تھے، اور کہ ان کا کچھ وظیفہ وغیرہ مقرر کرو، یہ ایسے تو کام نہیں ہوگا، خلافہ تم نے ان کے سپرد کی ہے تو ان کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کرو، فارغ البالی جسے کہتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین ہے، دیکھیے یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور اپنے کاروبار کے لیے کہ میں کما کر اپنے بیوی بچوں کو حلال کمائی تو کھلاؤں، پرورش کے لیے کچھ تو حاصل کروں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ نے مل کر، اس میں کئی روایتیں کہ کسی نے کہا بکری کا گوشت وغیرہ جو ان کے پاس پہنچا دیا جائے، سامان پہنچا دیا جائے، بہت کچھ باتیں، اور آپ نے سب سے کم پر، یعنی کہیں پر یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ مدینۃ المنورہ میں جو مزدور مزدوری کرتے ہیں ان میں سب سے کم اجرت، سب سے کم روز کی جو بولتے ہیں دہاڑی جسے بولتے ہیں ہم لوگ، جو روز کا جو خرچ ملتا ہے ایک دن کے کام کا جو تنخواہ اسے ملتی ہے، بولے مجھے وہ تنخواہ دینا جو سب سے کم والے کو۔ کہ ایک غریب آدمی جس طریقے سے اپنا گھر چلا سکتا ہے، میں اسی طریقے سے اپنا گھر چلاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ آج کل کے جو مسلمان ہمارے یہاں پہ ایم ایل ایز ہیں، جو ایم پیز ہیں، جو ان بادشاہوں کو تو چھوڑی، عربوں کی تو بات میں کر ہی نہیں رہا ہوں، وہ تو ڈوب کر مر جائیں، انہیں تو شرم سے مر جانا چاہیے۔ یہ جو آج بادشاہ بنے بیٹھے ہیں سعودی میں، دبئی میں، کویت میں،
ان کے محلوں کو آپ دیکھ لیں، ان کے رہن سہن کو آپ دیکھ لیں، ان کے کھانوں کو آپ دیکھ لیں، آپ یعنی آپ مقابلہ نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہے، اسلام کیا تھا اور یہ آج کیا کر رہے ہیں۔ اسلام کے جو خلفائے راشدین ہوئے ہیں، اسلامی تاریخ کے جو خلیفہ ہوئے ہیں، ان کا رہن سہن کیا تھا، ان کی زندگی کیا تھی، اور آج کے ان عرب کنگز جو ہیں، اپنے آپ کو کنگز لکھتے ہیں، یہ لوگ پرنس لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے نیوز میں آتا ہے پرنس سلمان، کنگ سلمان، اب تو سلمان کنگ ہو گیا۔ اربوں، کروڑوں نہیں، اربوں سے بھی زیادہ کی مالیت، وہ بھی ڈالرز میں، درہم دینار، درہم میں نہیں، ڈالرز میں، ڈالرز کے حساب سے ان کا اندازہ لگایا جاتا ہے ان کی دولت کا، اتنا پیسہ، اور وہ بھی کہاں ضائع کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ اور مسجد کی توسیع کے نام پر صحابہ کے مزارات کو شہید کیے جا رہے ہیں، نشانیاں مٹائی جا رہے ہیں، سب پوری لابی تیار ہے۔ لوگ بولتے ہیں آپ مسجد بڑی کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ اسلامی تاریخ نہیں تو پھر مسجد کیا مطلب ہے؟ لوگ آج پہنچتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ یہ فلاں صحابی کا مزار کہاں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جہاں ہوئی تھی وہ بلڈنگ کہاں ہے؟ یہ تاریخ ہے ہماری، اسے ہی مٹا دیا جائے تو پھر ہماری تاریخ کے صرف کتابوں میں ہی باقی رہ گئی۔ یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اب ان کو چھوڑیے، ہمارے یہاں بھی دیکھ لیجئے جو ایم ایل ایز ہیں، ان کی زندگی ایسے ٹھاٹ میں گزرتی ہے، اتنا بینک بیلنس، میں غیر مسلموں کی بات کر ہی نہیں رہا، ان کا تو جو ہے وہ تو ہمیں ان سے مطلب ہمارے مذہبی باتیں جو ہیں وہ ان کے پلے پڑیں گی ہی نہیں۔ اچھا ایسا بھی نہیں کہ پلے نہیں پڑیں گے، مجھے یاد ہے ایک مرتبہ یہ جب بمبئی میں 2 عیدیں ہو گئی تھیں، دیوبندی وہابیوں نے 28 تاریخ کو رمضان کا آخری روزے کا اعلان کر دیا تھا، 29ویں روزے کی جگہ ان لوگوں نے عید کر لی تھی، اور اہل سنت نے 29 روزے کے بعد 30ویں دن یعنی پہلی تاریخ منائی تھی 29ویں روزے کے بعد، تو عید کا دن تھا شوال کا پہلا 29 کے بعد۔ تو ایک جگہ الحمدللہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھانے کا موقع ملا، دوسری نماز جو ہے وہ مسجد ان لوگوں نے بند کر دی تھی، روڈ پر ہی نماز پڑھانے کا اہتمام ہوا، پولیس کا انتظام ظاہر باتیں رہتا ہے۔ تو انہوں نے بیان کیا، بیان میں حضرت خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا واقعہ بیان کیا تھا۔ تو صاحب کہتے ہیں کہ جو وہاں پر ڈیوٹی پر پولیس آفیسر تھا، وہ نماز ختم ہونے کے بعد جب ملاقات ہوتی وہ خود آیا چل کر، ہم کو ملنے دو، ہم کو ملنے دو، وہ مل کر کہتا ہے، وہ صاحب کہتے ہیں کہ مل کر مجھ سے کہتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا بیان کیا، مجھے رونا آ گیا، مجھے رونا آ گیا، ایک پولیس آفیسر کہہ رہا ہے۔ یعنی ہمارے جو واقعہ، ہماری اصلیت اگر سامنے آ جائے نا، اگر ہم صحیح معنوں میں عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ پتھر نہیں ہے، ان کے دلوں میں بھی، سینوں میں بھی وہی دل دھڑک رہا ہے جو حق کی تلاش میں ہے۔ پر اب بات صرف یہ کہ ہم ہی عمل نہیں کرتے تو ہم ہی کیا دوسروں کو سکھائیں گے؟ ہمارے ایم پیز جو ہیں، ہمارے ایم ایل ایز جو ہیں، ان کا حال دیکھ لیجئے، ان کے ٹھاٹ دیکھ لیجئے، ان کی اکڑ دیکھ لیجئے کیا ہے، ان کی تنخواہیں دیکھ لیجئے، اور سائڈ انڈر ٹیبل جو کمائی ہوتی وہ تو الگ ہی ہے، اس کی تو بات ہی نہیں۔ اور یہاں پر خلیفۃ المسلمین کا حال دیکھیے، یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ سب سے کم مجھے مزدوری دی جائے، اس میں زندگی گزاروں گا۔ یہ خلیفۃ المسلم۔ اچھا ایک روایت یہ سنیں گے تو کانپ کر، میں تو ہل گیا یار، اپنے تو عمل کی سوچ بھی نہیں سکتے، عمل کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ اکبر، اللہ ان کے عمل کا ذرہ ہمیں عطا فرما دے، ان کی جوتیوں کا ذرہ بنا دے، بس ہماری مغفرت ہو جائے گی بے شک۔ ابھی آپ خلیفہ ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، تابعین بیٹھے ہیں، آپ نے پینے کے لیے پانی مانگا، پانی لا کر آپ کو دیا، پانی میں کیا تھا پتہ ہے؟ پانی کا گلاس، اس میں صرف شہد ملا کر دے دیا کسی نے، صرف شہد۔ شہد پینا سنت ہے نا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گلاس دیکھا، جو برتن تھا اس میں شہد دیکھا، رونے لگے۔
پھوٹ پھوٹ کر رو رہے، اتنا رو رہے کہ جو مجمع تھا سب کے سب رونے لگ گئے۔ یہ خلیفۃ المسلمین کا حال ہے، رو رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، پھر گلاس کو، پھر وہ برتن میں دیکھا شہد اور پانی میں شہد ملا ہوا ہے، کوئی بہت بڑی نعمت نہیں، کوئی بہت قیمتی سامان نہیں، شہد۔ یہ روایت موجود ہے اسی کتاب میں، شہد ملا ہوا ہے۔ پھر سے رونا شروع کر، پھر روتے جا رہے ہیں، سارا مجمع بھی رو رہا ہے۔ جو یہ روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا سمجھ رہے کہ ہم پوچھ ہی نہیں پائیں گے، اتنا رو رہے ہیں کہ ہمیں لگا کہ ہم پوچھ ہی نہیں پائیں گے کہ سبب کیا ہے رونے کا ہے، امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں آپ، اتنا رو رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، آنسوؤں کو پوچھا، لوگوں نے عرض کی امیر المومنین کیا بات تھی، کیوں اتنا رو دیا آپ؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ تھے، میں وہاں پہنچا، حضور کو دیکھا کہ حضور اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو دور کر رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں، ہٹ جا، دور ہو جا، میرے پاس سے دور ہو جا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، کس کو آپ بھگا رہے ہیں، کس کو اپنے سے دور کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ دنیا ہے، یہ دنیا اپنی ساری آسائشوں کے ساتھ، سارے لوازمات، ساری جو اس کے اندر چیزیں بھری ہوئی، ساری چیزوں کے ساتھ میرے پاس آئی ہے، میرے قدموں پر گری ہے، میں نے اس کو دور ہٹا دیا، مجھ سے دور ہو جا، مجھے دنیا سے کچھ نہیں لینا دینا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس دنیا جب مجھ سے دور ہوئی ہے تو کہتی ہے کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے دور کر دیا ہے، آپ نے تو مجھے بھگا دیا ہے، پر اللہ کی قسم آپ کے بعد آپ کی امت مجھے دور نہیں کر پائے گی، کوئی مجھے دور نہیں کر پائے گا۔ بکر صدیق کہتے میں ڈرا کہ کہیں وہ دن تو نہیں آ گیا، کہیں دنیا ہماری طرف مائل تو نہیں ہو گئی۔ پانی میں شہد کیا تھا یار، کیا تھا وہ پانی میں صرف شہد، اس پر کہتے دنیا ہماری طرف آ تو نہیں گئی، اور رونے لگ گئے۔ یہ ہے اس مسلمانوں کے خلیفہ، یہ ہے ان کا عمل۔ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں مسلمان، آج کے مسلمان اپنے آپ کو دیکھیں، ایک ایک پیسے کے لیے بھائی بھائی کو مار رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے، دولت جائیداد، دنیا دنیا دنیا۔ میں بھی دودھ کا دھلا نہیں، میرا بھی حال وہی ہے، صبح سے شام تک کام، ایسا دنیا ہماری طرف راغب ہو گئی ہے، نہیں بچ پا رہے یار، نہیں بچ پا رہے، اللہ ہمیں بچا کے رکھے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے پروردگار، آمین بجاہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خلیفۃ المسلمین کا عمل ہے، کر کے دکھائے کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی، یہ عمل کر کے دکھائے، نام لیتے ہیں نا ہم ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، کر کے تو دکھاؤ یار۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ اپنا تو چھوڑو، دوسروں کا کھانے کو تیار ہے، پاور کے زور پہ زمین ہڑپ، دکانیں ہڑپ، میں ایم ایل ہوں، کون کیا بگاڑ لے گا، کیا جواب دے گے جب کھڑے ہوں گے قیامت کے دن ان کے سامنے۔ ہمارا حال یہ تھا کہ پانی میں شہد ملا کر دیا گیا تو وہ پینے سے کترانے لگے، رونے لگ گئے، اور یہاں پر آج اللہ
یا اللہ رحم اپنی امت پہ، اپنے حبیب کی امت پر رحم فرما، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی جگہ وہی عرب ہے، وہی جگہ ہے، وہی مکۃ المکرمہ، وہی مدینۃ المنورہ ہے، اور وہاں کے شیخوں کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کون سی نعمت ہے جو انہوں نے حاصل نہیں کر لی؟ اپنی ذات پر کتنا کچھ صرف کر دیا، ساری دولتیں برباد ہو رہی ہیں، سارا خزانہ جو حضور کے صدقے میں ملا ہے سب کچھ برباد ہو رہا ہے۔ اب تو سنیما ہال، نائٹ کلب، ریسلنگ کے میچز، سب کچھ ہو رہا ہے، سارا پیسہ برباد ضائع۔ کیسی کیسی خبریں آ رہی ہیں، کیسی کیسی اربوں لاکھوں ڈالر جو ہیں جوئے میں ہارے جا رہے ہیں وہاں پر، وہاں نہیں کھیلتے تو باہر امریکہ وغیرہ چلے جاتے ہیں۔ یعنی بالکل یہ تمہارے باپ کا نہیں تھا یار، یہ مسلمانوں کا ہے سب کچھ۔ تم خلیفت اپنے آپ کو بادشاہ کہتے ہو نا اسلام کے، تم نے کیا کیا ہے؟ تمہارے بازو میں، ان کے پڑوس میں سیریا ہے، وہاں پہ جو حال ہو رہا ہے، سوڈان میں کھانے کو نہیں ہے، بھوک سے بچے مر رہے ہیں، وہاں ان کے پاس ان کی جیب سے نہیں نکلتا۔ فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم جاری ہے، لگاتار شہادتیں ہو رہی، ان کی آواز نہیں نکلتی۔ یہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے بڑے کہتے ہیں، مسلمانوں کا بادشاہ کہتے ہیں، خادم الحرمین شریفین کہتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی؟ خادم تو وہ تھے یار۔ کاش کاش پروردگار ہمارے دلوں میں ان کی سچی محبت ڈال دے، ان کے عمل کا سچا ہمیں پروردگار ایک ذرہ عطا فرما دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ غنی۔ کافی طویل ہو رہی ہے آڈیو، اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سماعت فرمائیں۔